ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں پارٹی میں ڈویژن کی، اور ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے ہر کارڈ استعمال کر لیا ہے۔ اب سول نافرمانی کا آخری کارڈ سمجھا جا رہا تھا، وہ بھی استعمال کر لیا۔ وقت سے پہلے نہیں لگ رہا آپ کو کہ یہ کارڈ استعمال کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں پولیٹکس میں آخری چیز کوئی نہیں ہوتی، چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب وہ آخری کہہ لیں، آخری کا آخری، پھر آخری، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن میرے نزدیک اس وقت پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ دونوں سائیڈز یعنی پی ٹی آئی اور گورنمنٹ دونوں ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جس سے دونوں کو نقصان ہوگا۔ یعنی پی ٹی آئی کا جو یہ ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ میرے نزدیک اس سٹیج پہ بے معنی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی خاص مقصد اس سے حاصل نہیں ہوگا، اور ایسی اسٹریٹجی نہیں اڈاپٹ کرنی چاہیے جس سے کہ آپ کو کامیابی کے امکانات کم نظر آئیں۔ دوسری طرف حکومت جو بات کو ٹال رہی ہے، ڈائیلاگ کو ٹال رہی ہے، اور اس کو غالباً امپریشن یہ ہے کہ ہم مضبوط پوزیشن میں ہیں، ہم کیوں بات کریں، تو یہ تصور بھی حکومت کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ایسے موقع پر جب ایک امید پیدا ہوئی اور مذاکراتی عمل شروع ہونے ہی کو ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں طرف تیاری ہو رہی ہے، ادھر بھی مذاکراتی ٹیم بننے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے موقع پر کال دے دینا بغیر ڈیڈ لائن کا انتظار کیے، کیا یہ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہیں؟ کہاں شروع ہونے والے ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں شروع ہونے والے ہیں، کہاں؟ کلکتہ میں، بمبئی میں یا دلی میں؟ ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں تو ہو رہی ہیں۔ نہیں، باتیں تو دیکھیے سیاستدانوں کی باتوں پہ نہیں جایا کرتے، انہوں نے میڈیا میں جگہ لینی ہوتی ہے، لہٰذا وہ گفتگو کریں گے۔ میرے نزدیک ڈائیلاگ سیریس کوئی نہیں ہے اس وقت ڈائیلاگ کے لیے، اور حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی، وہ اس کو ڈیلے کریں گے، یہ انکار کبھی نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ طریقہ ہوتا ہے، ڈیلے کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی سارے ماحول کو خراب کرنے میں جو سزاؤں کا عمل شروع ہوا ہے، ملٹری کورٹس کی سزائیں آج ہوئی ہیں کچھ، اور ابھی منڈے کو بات ہو رہی ہے، 190 ملین پاؤنڈ، اچھا منڈے کی بات ہو رہی ہے، اور بھی مئی 9 پہ انڈیکٹمنٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ سزائیں دے کے ہم کسی کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں، پاکستان کی پولیٹکس کی تاریخ میں یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی۔ اچھا، کامیابی ماضی میں بھی نہیں ہوئی ہے، اب بھی نہیں ہوئی ہے۔ اگر کسی طرح اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان کی پارٹی میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تو موجودہ حکومت کا آپ کو 100 میل تک پتہ نہیں لگنا۔ اب یہ اندازہ ہونا چاہیے اس حکومت کو۔ حکومت کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ بات کر کے سیاسی راستہ کو ایسا نکالے کہ اس میں تھوڑی سی سپیس پی ٹی آئی کو بھی مل جائے اور گورنمنٹ کو بھی مل جائے سپیس۔ گورنمنٹ کو ایک ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اس کی اپنی بیسس پولیٹیکل نہیں ہے، اس کا بیسس کچھ اور ہے جو حکومت اس موجود ہے، اور اگر وہ اپنا بیسس پولیٹیکل بنا لے حکومت تو میرے نزدیک حکومت مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی۔ اور وہ پولیٹیکل بیسس اسی وقت بن سکتا ہے جب آپ سیاسی گفتگو کر کے کوئی ایک ایسا درمیانہ راستہ نکالیں کہ پی ٹی آئی کو بھی سپیس ملے اور آپ کے لیے بھی سپیس موجود ہو، بلکہ حکومت کے لیے تو سپیس زیادہ ہوتی ہے، مل جائے گی۔ تو میرے نزدیک اس وقت جو پالیسیز ہیں وہ پالیسیز دونوں کو نقصان پہنچائیں گی، فائدہ کسی اور کو ہوگا، اور اس وقت کامن سینس جو ہے وہ دونوں طرف ہونی چاہیے، اور حکومت کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن تو سڑکوں پہ ہوتی ہے، وہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، ریاستی قوت اس کے پاس ہے، مقدمے بنانے کی قوت اس کے پاس ہے۔ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا فلیکسیبلٹی، لبرلزم تھوڑا سا اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی پولیٹکس میں یہ جو تنگ نظری اور پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بڑے عہدوں پہ چھوٹے ظرف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بانی پی ٹی آئی نے کال دی ہے یہ بے معنی ہے اور یہ وقت نہیں، اس کا حاصل نہیں ہوگا کچھ مقصد، بھی اس کا حاصل نہیں ہوگا مقصد۔ ڈاکٹر صاحب بیک ڈور رابطوں کی بات ہو رہی ہے، اور جو نصیحت کی گئی، مشورہ دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت تو اس پر عمل کرنا چاہتی ہے، لیکن جب وہ بات آگے بڑھاتے ہیں اندر سے کچھ اور اعلان ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بات چیت آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ایک بد اعتمادی کی فضا ہے وہ ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس بات کا تو امکان ہے کہ ہو سکتا ہے خاموشی سے کوئی گفتگو ہو رہی ہو، کیونکہ دونوں پارٹیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ڈائیلاگ کے حق میں ہیں۔ پی ٹی آئی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی ترجیح یہی ہے کہ ڈائیلاگ سے کوئی درمیانہ راستہ نکلے۔ پی ایم ایل این میں بھی ایسے لوگ ہیں
جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا فائدہ جو ہے وہ ڈائلاگ کے میں ہی ہے. کوئی راستہ اگر نکل آتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اس میں ایک لیول پہ کانٹیکٹ ہو, لیکن پرابلم ہماری پالیٹکس کی یہ ہے کہ یہ ہر جگہ آپ کو ایک سے زیادہ لیول نظر آتے ہیں. ایک جگہ آپ کو نظر آئے گا کچھ لوگ سافٹ گفتگو کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے ہاکش گفتگو کرنے والے بھی موجود ہیں, وہ اپنی شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے یہ کرو اس کے بعد وہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ دونوں طرف مسائل ہیں اس چیز کے لیے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں کوئی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں. ہمیں نہیں پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ بعد کی بات ہوتی ہے, لیکن ٹینشن کو, کانفلکٹ کو تھوڑا سا کم کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر ڈائلاگ کی بہتری کے امکانات ہیں. اس وقت ٹینشن اور عدم اعتماد, کانفلکٹ جو ہے, تضاد جو ہے اور عدم اعتماد آپس میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے تو گفتگو بامعنی نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے لازم ہے کہ یہ گفتگو شروع کریں, اور کانفلکٹ کا لیول کم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ بیان بازیاں بند کریں. یہ جو مختلف قسم کے پارٹی میں ہیں, جس طرح پی ٹی آئی میں ہے, ایک یہ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ اور. لیکن ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی پالیسی میں تبدیلی لے کر آئیں اور وہ تبدیلی نظر آنی چاہیے. ایسا ممکن ہوگا؟ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تبدیلی کرے, تو پھر پی ٹی آئی سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, آپ ویسے ہی اس کو ڈکٹیٹ کر دیں. دونوں طرف تبدیلی کی ضرورت ہے. حکومت کے رویے میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, پی ٹی آئی کے رویے میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ جو ہے نا یک طرفہ, ہمارے ہاں ڈائلاگ اس لیے نہیں ہوتا کہ ڈائلاگ کے حق میں سب ہیں, لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے ان کی مرضی پوری ہو جائے. جو حکومت والے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے سانچے میں آ جائے. جو حکومت چاہتی ہے, جس طرح حکومت چلانا چاہتی ہے, وہ 5 سال انتظار کرے الیکشن کے لیے اور ہمیں کچھ نہ کہے. اور ادھر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی باتیں مانی جائیں. اس طرح نہیں, 100% دونوں کی باتیں نہیں مانی جائیں گی. اگر مقصد یہی ہے کہ دوسری پارٹی کو اپنے سانچے میں لانا ہے تو ڈائلاگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈائلاگ کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس نیت سے گفتگو کریں کہ ہم نے راستہ نکالنا ہے, ٹھیک ہے, تب تو بات بنتی ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی بات منوانی ہے, وہ تبدیل ہوگا تو حالات بدلیں گے. وہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اگر آپ ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا. لیکن گیو اینڈ ٹیک ہے نا ڈاکٹر صاحب, کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پر ہی معاملات آگے